السلام علیکم جناب، روحانی دنیا میں سورہ قریش کا خاص وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تمہیں سورہ قریش کا ایک ایسا کمال بتاؤں جو زندگی میں کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ساری کائنات کے خزانے جو زمین کے نیچے دفن ہیں اور وہ اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ ہی جانتا ہے، تو پھر سورہ قریش کو اپنی زندگی کا ایک ساتھی بنائیں جو کبھی جدا نہ ہو، سفر ہو، زندگی ہو، موت کا آخری وقت ہو، کھانا ہو، پینا ہو، اولاد ہو، گھر ہو، جھونپڑی ہو، محل ہو، خاص وقت کا خاص عمل اور نسلیں کامیاب۔ اگر کوئی شخص سورہ قریش کو اس وقت پڑھے جب میاں بیوی کے ملنے کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے جب انسان اپنے لباس سے جدا نہ ہو، صرف 3 بار، 5 بار، 7 بار یا 11 بار پڑھ لے، تو اس سے جو بھی اولاد پیدا ہوگی وہ کبھی ننگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا لباس دے گا، کبھی بھوکی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین کھانے کو دے گا، کبھی خوف زدہ نہ ہوگی، نہ غم سے، نہ دشمن سے، نہ کسی درندے سے، نہ کسی جادو سے، نہ ہی کسی مشکل سے۔ ان کو بھوک کا خوف، غم کا خوف، چھننے کا خوف، لٹنے کا خوف، مشکلات کا خوف، پریشانیوں کا خوف، مسائل کا خوف ان کو نہیں ہوگا۔ رزق اور برکت ہوگی، تنگ دستی کبھی نہیں آئے گی۔ میرے ایک دوست ہیں، مرید ہیں، میں نے ان کو وظیفہ دیا سورہ قریش کا۔ حالات ان کے بہت تنگ تھے، اور اتنے تنگ کہ دوست، احباب، بہن بھائی سب چھوڑ گئے۔ اور آج میں نے ان سے پوچھا کہ سورہ قریش کا وظیفہ پڑھنے سے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ تو وہ کہنے لگے، میرے رزق میں برکت، میرے مسائل حل، مجھے زندگی میں ترقیاں ملیں، حالات سنورے، زندگی سنوری۔ میں نے غربت، تنگ دستی سے اپنے آپ کو نکلتے دیکھا۔ میں نہیں نکل سکتا تھا لیکن بہت کوشش کی، لیکن نہیں نکل سکا، اور اب سورہ قریش کے وظیفہ کی بدولت ایسا نکلا کہ آج لوگ مجھے مالدار کہتے ہیں، کوئی مجھے تنگ دست نہیں کہتا، کوئی فقیر نہیں کہتا۔ میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہتر سے بہتر بنا دیا۔ سورہ قریش کا یہ خاص وظیفہ، اس کے پڑھنے کا طریقہ، جب 14ویں رات کا چاند ہو، صحن میں یا چھت پہ سو رہے ہوں، تو چاند پہ دھیان کر کے، چاند کو دیکھتے ہوئے سورہ قریش کو پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، بغیر تعداد کے پڑھتے رہیں، اور اپنی 4 مرادوں کو دل میں لے کر پڑھتے رہیں۔ مراد نمبر 1، فاقہ، تنگ دستی، غربت، معاشی مسائل، کاروباری مسائل، روزگار کے مسائل، تنگ دستی کے مسائل۔ مراد نمبر 2، خوف، کسی انسان سے، کسی جانور سے، کسی جن سے، کسی جادو سے، لٹنے کا خوف، گمراہ ہونے کا خوف، فتنوں کا خوف، مشکلات کا خوف، پریشانیوں کا خوف، زندگی کی ناکامیوں کا خوف۔ تیسری مراد، آپ کو کہیں سے امن چاہیے اور اپنے آپ کو ہر حال میں تنگ دست اور بے حال محسوس کرتے ہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ زندگی کے اس گوشے میں پہنچے جہاں کوئی آپ کا ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں، سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ چوتھی مراد، آپ گناہوں کی گمراہی میں، زندگی کی ذلتوں میں، یا پھر بدتر سے بدتر زندگی میں آپ چلے گئے ہیں، اور ولایت چاہتے ہیں، فقیری چاہتے ہیں، تعلق چاہتے ہیں، نسبت احسان چاہتے ہیں، دعا کی تاثیر چاہتے ہیں۔ بس میرا گھر، میرا تن، میرا من روشن۔ سورہ قریش بلا تعداد چاند کو دیکھتے ہوئے پڑھیں، اور بس ایک تصور ضرور کریں
کہ مولا چاند کچھ نہیں مخلوق ہے تو خالق ہے، اور تو نے اس چاند میں روشنی ڈالی، مولا میرے گھر کو روشن کر دے، میرے تن کو روشن کر دے، میرے من کو روشن کر دے، میری زندگی میں اندھیرا، میری راہوں میں اندھیرا، یا اللہ مجھ پہ جو اندھیرا چھایا ہوا ہے اس کو اپنی تجلی سے چاند کی طرح روشن کر دے، اس صورت کو برکت سے اپنی تجلی سے یہ عمل کرتے رہیں، 3 دن کریں، یا ہر چاند جب بھی روشن ہو 10 دن کریں، یا کم از کم 14ویں کی چاند کی رات کو کریں، اور یہ باتیں کرتے کرتے سو جائیں۔ اگر آپ چاند کو نہیں دیکھ پاتے، آپ کے پاس وہ ماحول نہیں جس میں چھت یا صحن میسر ہو، لیکن 14ویں کا چاند ہے اور تاریخ 14ویں کی ہے، تو پھر تصور میں یہ عمل کرتے جائیں، چاہے چاند نظر آئے یا نہ آئے، لیکن یہی تصور ہو اور یہی عمل آپ کرتے جائیں۔ اپنی نسلوں میں یہ عمل ضرور سکھانا، کیونکہ آپ تو پا گئے اور آپ کی نسلیں بھی پا گئیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔